ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم علم کی دنیا کے ایک طرح سے جاسوس کی کہانی پر بات کریں گے۔ ایک ایسا فلسفی جس نے سائنس کے چہرے سے یقینی سچائی کا نقاب اتارا اور ایک بہت ہی پریشان کن سوال پوچھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر سائنس کچھ بھی حتمی طور پر ثابت نہیں کر سکتی تو پھر وہ جادو ٹونے یا نجومیوں کی پیشگوئیوں سے بہتر کیسے ہے؟ یہ کہانی ہے 20ویں صدی کے عظیم مفکر کارل پاپر کی اور ان کی شہرہ آفاق کتاب دی لاجک آف سائنٹیفک ڈسکوری کی۔ یہ کتاب صرف سائنس کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ سوچنے کے ایک ایماندار طریقے کے بارے میں ہے، اور اس نے سائنس کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دیا۔ ویسے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ کے تلفظ یا آواز میں جنس کی شناخت میں کوئی غلطی محسوس ہو۔ ہمارا مقصد صرف تعلیمی اور معلوماتی مواد فراہم کرنا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ گفتگو بالکل فطری لگے۔ بالکل، اور پاپر کا سوال واقعی سائنس کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ صدیوں سے ہم یہی سمجھتے آئے تھے کہ سائنس ٹھوس حقائق اور مشاہدات پر کھڑی ایک بہت مضبوط عمارت ہے۔ پاپر نے آ کر کہا، نہیں، سائنس ایک ایسی عمارت ہے جو سمجھے کہ دلدل پر کھڑی ہے، اور ہم مسلسل اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ شاید ہم کبھی ٹھوس زمین تک نہ پہنچ پائیں۔ آج ہم اسی دلدل کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاپر نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا۔ ہم کتاب کے ابتدائی لیکن سب سے اہم حصوں پر بات کریں گے، استقراء کا مسئلہ اور حد بندی کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، تو استقراء یا انڈکشن سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سائنس کا روایتی طریقہ سمجھا جاتا تھا، ہے نا؟ کہ سائنسدان دنیا کو دیکھتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر ایک عمومی قانون بنا لیتے ہیں۔ جیسے ایک سائنسدان نے ایک سفید ہنس دیکھا، پھر دوسرا، پھر 100، پھر 1000۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام ہنس سفید ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت سیدھی سی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ سیدھی سی بات ہے جس پر پاپر نے سب سے بڑا اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ منطقی طور پر یہ چھلانگ بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ چاہے 1,00,000 یا 1,00,00,000 سفید ہنس دیکھ لیں، یہ اس بات کی منطقی ضمانت نہیں دیتا کہ دنیا میں کہیں کوئی کالا ہنس موجود نہیں ہے۔ ہر اگلا مشاہدہ آپ کے نظریے کو غلط ثابت کر سکتا ہے، اور یہ مسئلہ نیا نہیں تھا۔ اسکاٹش فلسفی ڈیوڈ ہیوم 18ویں صدی میں ہی اس کی نشاندہی کر چکے تھے کہ آپ ماضی کے تجربات کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں کوئی یقینی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس مشاہدات سے عمومی قانون نہیں بنا سکتی، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیوٹن کا کشش ثقل کا قانون، جس کی بنیاد گرتے ہوئے سیبوں اور سیاروں کی حرکت کے مشاہدات پر تھی، وہ بھی منطقی طور پر اتنا ہی کمزور ہے جتنا کسی نجومی کی پیشگوئی۔ یہ تو سائنس کی پوری عمارت کو ہی گرا دینے والی بات ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہی پاپر کا بنیادی نقطہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم استقراء کو بچانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ اچھا، ایک اصول بنا لیتے ہیں کہ استقراء کام کرتا ہے، جسے استقراء کا اصول کہتے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصول خود کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ یہ اصول ماضی میں کام کرتا رہا ہے، اس لیے مستقبل میں بھی کرے گا، لیکن یہ دلیل تو خود استقراء پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسے دائرے میں گھومنے جیسا ہے جس کا کوئی آغاز یا انجام نہیں، جسے فلسفے میں لامتناہی چکر کہتے ہیں۔ اس لیے پوپر نے کہا کہ ہمیں استقرائی منطق کو مکمل طور پر ترک کرنا ہوگا، چاہے وہ امکان یعنی پروبیبلٹی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہنا کہ شاید تمام ہنس سفید ہیں بھی منطقی طور پر بے بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ استقراء منطقی طور پر کمزور ہے۔ اس نے تو سائنس کو ایک بہت بڑے بحران میں ڈال دیا۔ اگر سائنس کا کام مشاہدات سے نظریات ثابت کرنا نہیں ہے، تو پھر ہم ایک سائنسی نظریے جیسے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ایک غیر سائنسی خیال جیسے یہ کہ زمین چپٹی ہے میں فرق کیسے کریں گے؟ یہی وہ سوال ہے جسے پاپر حد بندی کا مسئلہ یا the problem of demarcation کہتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، اور پاپر کے لیے یہ فلسفہ علم کا سب سے مرکزی سوال تھا۔ اس دور میں ایک اور گروہ تھا جنہیں منطقی اثباتیت پسند یا لاجیکل پازیٹیوسٹ کہا جاتا تھا۔ وہ بھی اسی مسئلے سے پریشان تھے۔ ان کا حل یہ تھا کہ کوئی بھی بیان صرف تب بامانی ہوتا ہے جب اسے تجربے سے حتمی طور پر تصدیق یا ویریفائی کیا جا سکے۔
اگر آپ کسی بات کو تجربے سے صحیح یا غلط ثابت نہ کر سکیں تو وہ بے معنی ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ میرا موڈ اچھا ہے تو یہ بامانی ہے، کیونکہ آپ مجھ سے بات کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ کائنات میں ایک غیر مری چائے کی کیتلی سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو چونکہ اسے ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، یہ بے معنی بات ہے۔ بالکل، لیکن پاپر نے فوراً اس میں ایک بہت بڑی خامی کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معیار کے مطابق تو سائنس کے تمام عظیم قوانین، جیسے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے یا کشش ثقل کا قانون، ٹیکنیکی طور پر بے معنی ہیں۔ بے معنی؟ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ انہیں حتمی طور پر ویریفائی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کائنات کے ہر عمل اور رد عمل کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی کائنات کے ہر سیب کو گرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اس باطت پسند مابعد الفطرات کو ختم کرنے کی کوشش میں نادانستہ طور پر خود سائنس کو ہی ختم کر رہے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ یعنی ان کے حل نے مسئلے کو اور بھی بگاڑ دیا۔ تو اگر تصدیق پذیری یعنی ویریفیکیبلٹی معیار نہیں ہے تو پاپر نے کیا متبادل پیش کیا؟ پاپر نے میز کو ہی الٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سائنسی نظریے کی پہچان یہ نہیں کہ اسے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسے غلط ثابت کرنا ممکن ہو۔ انہوں نے اس معیار کو تکذیب پذیری یا فالسیفائبلٹی کا نام دیا۔ لیکن تکذیب پذیری کا مطلب تو یہ ہوا کہ سائنسدان ہر وقت اپنے نظریات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ اپنے نظریات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تجربے کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے اور پاپر اسی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ ایک بیان سائنسی تب ہوتا ہے جب وہ کوئی خطرہ مول لے، جب وہ دنیا کے بارے میں کوئی ایسا دعویٰ کرے جسے تجربہ جھٹلا سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نجومی کہے کل آپ کی زندگی میں کچھ اہم ہوگا تو یہ غیر سائنسی ہے، کیونکہ کچھ اہم کی تعریف اتنی وسیع ہے کہ اسے غلط ثابت کرنا ناممکن ہے۔ صحیح، کچھ نہ کچھ تو اہم ہو ہی جائے گا۔ بالکل، لیکن اگر کوئی ماہر موسمیات کہے کل دوپہر 2 بجے کراچی میں بارش ہوگی تو یہ ایک سائنسی بیان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر 2 بجے بارش نہیں ہوتی تو یہ بیان صاف طور پر غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس نے ایک خطرہ مول لیا۔ تو ایک سائنسی نظریہ اپنی طاقت اس بات سے حاصل کرتا ہے کہ وہ کتنی چیزوں کو ناممکن قرار دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ معیار تھا جس سے پاپر نے اپنے وقت کے بڑے نظریات جیسے فرائیڈ کے نفسیاتی تجزیے یا مارکسزم پر لاگو کیا۔ پاپر ویانا میں تھے جہاں فرائیڈ اور ایڈلر جیسے ماہرین نفسیات اور مارکسزم کے نظریات چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان نظریات کے ماننے والے ہر چیز کو اپنے نظریے کی تصدیق کے طور پر دیکھتے تھے۔ اگر ایک شخص کسی کو ڈوبنے سے بچاتا ہے تو فرائیڈ کا پیروکار کہے گا کہ یہ اس کی سبلیمیشن کی مثال ہے۔ اگر وہ کسی کو ڈبو دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی دبی ہوئی خواہشات یعنی ریپریشن کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی انسانی رویہ تھیوری میں فٹ ہو جاتا تھا۔ ان نظریات میں کچھ بھی غلط ثابت کرنا ناممکن تھا، اور اسی لیے پاپر کے نزدیک یہ سائنس نہیں بلکہ چھد میں سائنس تھے۔ یہ فرق تو بہت واضح ہے۔ تو تصدیق اور تکذیب کے درمیان ایک بنیادی عدم توازن ہے۔ آپ لاکھوں سفید ہنس دیکھ کر بھی یہ حتمی طور پر ثابت نہیں کر سکتی کہ تمام ہنس سفید ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک کالا ہنس اس نظریے کو ہمیشہ کے لیے غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ منطقی طور پر یہی اس کی خوبصورتی ہے، لیکن یہاں ایک اور پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ پاپر تسلیم کرتے ہیں کہ عملی طور پر سائنسدان اکثر اپنی تھیوری کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو ایک کالا ہنس مل گیا، آپ فوراً یہ نہیں مانیں گے کہ آپ کی تمام ہنس سفید ہیں والی تھیوری غلط ہے۔ آپ شاید کہیں گے رکو، ہو سکتا ہے یہ کوئی کوا ہو جو ہنس جیسا دکھتا ہے، یا شاید کسی نے اس پر کالا پینٹ کر دیا ہے، یا یہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ ہنس ہے۔ یہ جو بہانے ہیں انہیں ہی پاپر ایڈ ہاک آکسیلری ہائپوتھیسس کہتے ہیں، یعنی ایسے مفروضے جو صرف تھیوری کو بچانے کے لیے موقع پر ہی بنا لیے جائیں۔ تو پھر تو ہم واپس وہیں آ گئے۔ اگر سائنسدان ہمیشہ بہانے بنا کر اپنی تھیوری کو بچا سکتے ہیں تو پھر تکذیب پذیری کا کیا فائدہ؟ یہیں پر پاپر کا سب سے گہرا نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس صرف بیانات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک رویہ ہے۔ سائنسی طریقہ کار کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان بہانوں کے پیچھے چھپنے کے بجائے چیلنج کا سامنا کیا جائے۔
ایک اچھا سائنسدان اپنے نظریے کو سخت ترین ممکنہ امتحان سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ میں اسے صحیح کیسے ثابت کروں، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ میں اسے غلط کیسے ثابت کر سکتا ہوں۔ اچھا، تو پاپر کے مطابق یہ سائنسی طریقہ کار عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ پاپر استنباطی جانچ یعنی ڈیڈکٹیو ٹیسٹنگ کے 4 مراحل بتاتے ہیں۔ پہلا، نظریے کے اندرونی تضادات کو جانچنا، کہیں وہ خود ہی اپنے آپ کی نفی تو نہیں کر رہا۔ دوسرا، اس کی منطقی شکل دیکھنا، کیا وہ تجرباتی ہے یا محض ایک فلسفیانہ جملہ۔ تیسرا، اسے دوسرے موجودہ نظریات سے ملانا، کیا یہ کوئی نئی بات کہہ رہا ہے، کوئی سائنسی پیش رفت ہے۔ اور چوتھا مرحلہ، جو سب سے اہم لگتا ہے، وہ تجرباتی جانچ ہے۔ یہی اصل میدان جنگ ہے نا؟ بالکل، پہلے 3 مراحل تو تھیوری کو میدان میں اترنے کے لیے تیار کرنے کے لیے ہیں، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب تھیوری دنیا کے سامنے کوئی ٹھوس پیشین گوئی کرتی ہے۔ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے پیشین گوئی کی کہ سورج جیسی بڑی کمیت کے قریب سے گزرتے ہوئے روشنی کشش ثقل کی وجہ سے مڑ جائے گی۔ یہ ایک انتہائی جرأت مند اور عجیب دعویٰ تھا۔ اگر 1919 میں سورج گرہن کے دوران کیے گئے مشاہدات میں ایسا نہ پایا جاتا تو آئنسٹائن کی تھیوری اسی وقت غلط ثابت ہو جاتی۔ اسے تصدیق یعنی کورروبوریشن اسی لیے ملی کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا اور اس امتحان میں کامیاب رہی۔ لیکن یاد رہے، وہ سچ ثابت نہیں ہوئی، وہ صرف اس سخت امتحان سے بچ نکلی اور اب اگلے اس سے بھی زیادہ سخت امتحان کی منتظر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنس کا علم ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، یہ کبھی بھی حتمی سچائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہیں سے معروضیت یا آبجیکٹیوٹی کا تصور بھی جڑا ہے۔ پاپر کے نزدیک ایک سائنسی بیان کو معروضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو نہیں کہ سائنسدان غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ نہیں، پاپر حقیقت پسند تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سائنسدان بھی انسان ہیں، ان کے اپنے تعصبات اور پسند ناپسند ہوتی ہیں۔ ان کے لیے موروثیت کا تعلق سائنسدان کی نفسیات سے نہیں بلکہ سائنسی بیانات کی منطقی ساخت سے ہے۔ موروثیت کا مطلب ہے کہ سائنسی علم اصولاً ہر کسی کے لیے قابل جانچ ہو، یعنی وہ بین الاذہانی طور پر قابل جانچ ہو یا انٹر سبجیکٹیولی ٹیسٹیبل ہو۔ اگر میں کوئی تجربہ کرتا ہوں تو اس کے نتائج کو دنیا میں کوئی بھی دوسرا سائنسدان دہرا سکے اور وہی نتائج حاصل کر سکے۔ اسی لیے سائنس میں تکرار پذیری یعنی ریپروڈیوسیبلٹی پر اتنا زور دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے گیراج میں ٹھنڈے فیوژن کا تجربہ کر لیا ہے لیکن کوئی اور اسے دہرا نہ سکے تو سائنس اسے قبول نہیں کرے گی۔ بالکل، کوئی بھی سنجیدہ سائنسدان کسی ایسے خفیہ اثر کو شائع نہیں کرے گا جسے دوسرے دہرا نہ سکیں۔ میرا ذاتی یقین، چاہے وہ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، کسی سائنسی بیان کو جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ وہ محض ایک نفسیاتی حقیقت ہو سکتی ہے، منطقی دلیل نہیں۔ سائنس افراد کے یقین پر نہیں بلکہ ایک تنقیدی اور اجتماعی عمل پر کھڑی ہے۔ تو اگر آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو کارل پاپر نے سائنس کی ایک بالکل نئی تصویر پیش کی۔ وہ یقینی علم کی تلاش کا سفر نہیں بلکہ غلطیوں کو ختم کرنے کا ایک ناختم ہونے والا عمل ہے۔ انہوں نے استقرائی منطق کی کمزور بنیاد کو مسترد کیا اور اس کی جگہ تکذیب پذیری کو سائنس اور غیر سائنس کے درمیان حد بندی کا ایک سخت معیار قرار دیا۔ پاپر کے مطابق ایک سائنسی نظریہ اپنی طاقت اس بات سے حاصل کرتا ہے کہ وہ کتنا جرأت مند ہے، کتنا خطرہ مول لیتا ہے اور خود کو غلط ثابت ہونے کے لیے کتنی سختی سے پیش کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی سائنسی نظریہ حتمی طور پر سچ ثابت نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ غلط ثابت ہونے کے امکان سے دوچار رہتا ہے، تو کیا ہمیں سائنس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ یا شاید علم کی اصل فطرت ہی یہی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ عارضی، قابل اصلاح اور تنقید کے لیے کھلا رہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر ہمارے سامعین کو غور کرنا چاہیے، اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ کارل پاپر کی فکر میں ابھی بہت سی گہرائیاں باقی ہیں جنہیں ہم نے چھوا بھی نہیں۔ ہم اپنی اگلی گفتگو میں اسی کتاب کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ پاپر اپنے نظریات کو مزید کیسے آگے بڑھاتے ہیں اور سائنسی ترقی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ تو پچھلی بار جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سائنس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں
اور آج سوال اور بھی گہرا ہے، سائنس کی بنیاد آخر ہے کیا؟ یہ جو بڑے بڑی سائنسی نظریات ہیں، یہ بنتے کیسے ہیں، کام کیسے کرتے ہیں، اور سب سے اہم، ایک سائنسدان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہے بھی یا نہیں؟ آج ہمارے پاس سائنسی دریافت کی منطق پر ایک بہت اہم کتاب کے کچھ حصے ہیں، اور اس کا مقصد ایک طرح سے سائنس کے طریقہ کار کو بے نقاب کرنا ہے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک بڑی شاعرانہ بات سے ہوتا ہے۔ نظریات وہ جال ہیں جو دنیا کو پکڑنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا گہرا مطلب کیا ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں، یہ پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریات ہمارے بنائے ہوئے وہ ذہنی جال ہیں جن سے ہم اس پیچیدہ حقیقت کو سمجھنے، اس کی وضاحت کرنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ سائنسدانوں کا کام اس جال کی بنائی کو مسلسل باریک سے باریک تر کرنا ہے۔ یہ آفاقی بیانات ہوتے ہیں، ایسے دعوے جو ہر جگہ اور ہر وقت لاگو ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ خطرہ بھی تو ہے۔ اگر ہم دنیا کو ایک جال کے ذریعے ہی دیکھ رہے ہیں تو کیا ہمیں وہی کچھ نظر نہیں آئے گا جو ہمارا جال پکڑنے کے لیے بنا ہے؟ مطلب وہ جو کنفرمیشن بائس ہوتا ہے۔ بالکل، اور متن اس بات کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مشاہدہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ ہم صرف آنکھیں کھول کر دنیا کو نہیں دیکھتے، ہم ہمیشہ اپنے نظریات، اپنے مفروضوں کے جال کے ذریعے ہی دیکھتے ہیں۔ مشاہدہ خود ایک نظریاتی عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا تصور ہے۔ اسے تھوڑا زمین پر لاتے ہیں۔ متن میں دھاگے کے ٹوٹنے کی ایک مثال دی گئی ہے، سببی وضاحت یا کازل ایکسپلینیشن کو سمجھانے کے لیے۔ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ جی، یہ مثال جان بوجھ کر سادہ رکھی گئی ہے تاکہ بنیادی منطق واضح ہو سکے۔ سببی وضاحت کے لیے آپ کو ہمیشہ دو طرح کی چیزیں چاہیے۔ اوکے۔ پہلا، کم از کم ایک آفاقی قانون۔ دھاگے کی مثال میں یہ قانون ہے، جب بھی کسی دھاگے پر اس کی برداشت کی حد سے زیادہ وزن ڈالا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک عمومی اصول ہے؟ صحیح۔ دوسرا، آپ کو چاہیے ابتدائی شرائط، یعنی اس مخصوص واقعے کی تفصیلات۔ یہاں وہ دو ہیں۔ اس دھاگے کی برداشت کی حد 1 پاؤنڈ ہے اور اس پر 2 پاؤنڈ وزن ڈالا گیا۔ تو ایک عمومی قانون اور کچھ مخصوص حقائق۔ بالکل، اور جب آپ ان دونوں کو ملاتی ہیں تو آپ منطقی طور پر ایک نتیجہ اخذ کرتی ہیں، یعنی پیشین گوئی۔ لہٰذا یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ یہی سببی وضاحت ہے۔ سمجھ گیا۔ لیکن متن میں اصول سببیت سے گریز کرنے کا ذکر ہے، یعنی یہ اصول کہ ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ سائنس تو وجوہات ہی تلاش کرتی ہے نا؟ ہاں، لیکن یہاں ایک بہت باریک فلسفیانہ نکتہ ہے۔ یہ اصول کہ ہر واقعے کی سببی وضاحت ممکن ہے، اپنے آپ میں ناقابل تردید یا انفالسیفائبل ہے۔ ناقابل تردید کیسے؟ آپ کوئی بھی واقعہ لے لیں، آپ ہمیشہ کہہ سکتی ہیں کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ شاید ہوا کا جھونکا آیا ہو، شاید کسی نے میز ہلائی ہو۔ آپ اس اصول کو کبھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو یہ جو لفظ مابعد طبیعیاتی یا میٹافزیکل استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے یا صرف یہ کہ یہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اصول غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سائنس کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ سائنس ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جنہیں تجرباتی طور پر جانچا جا سکے اور ممکنہ طور پر غلط ثابت کیا جا سکے۔ تو پھر سائنسدان کرتے کیا ہیں؟ اس اصول کے بجائے وہ ایک عملی طریقہ کار کا اصول اپناتے ہیں۔ ہمیں آفاقی قوانین اور سببی وضاحتوں کی تلاش کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک عہد ہے، مطلب وضاحتیں تلاش کرتے رہو، ہمت مت ہارو۔ اچھا، تو یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ متن میں سختی سے آفاقی اور عددی طور پر آفاقی بیانات میں فرق کیا گیا ہے۔ اسے تھوڑا مثالوں سے واضح کریں۔ جی، اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ ایک سختی سے آفاقی بیان وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، تمام ہارمونک آسیلیٹرز کی توانائیں ایک خاص مقدار سے کم نہیں ہوتیں۔ یہ بیان کائنات کے کسی بھی کونے میں ماضی، حال یا مستقبل کے کسی بھی آسیلیٹر پر لاگو ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کی تصدیق کرنا ناممکن ہے۔ آپ کائنات کے تمام آسیلیٹرز کو کبھی بھی جانچ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسم؟ دوسری طرف عددی طور پر آفاقی بیان
ایک محدود گروہ کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے زمین پر اس وقت زندہ تمام انسانوں کا قد 8 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ بھی تمام کی بات کر رہا ہے، لیکن ایک خاص گروہ کی۔ بالکل، یہ ایک خاص وقت اور جگہ پر موجود ایک محدود گروہ ہے۔ اصولی طور پر آپ ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر کے ان کا قد ناپ سکتی ہیں۔ سائنسی قوانین ہمیشہ پہلی قسم کے یعنی سختی سے آفاقی ہوتے ہیں۔ اور پھر متن وجودی بیانات کا ذکر کرتا ہے، جیسے سفید کوے موجود ہیں۔ یہاں آ کر تو بات بالکل الٹ جاتی ہے۔ جی، اور یہ شاید اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہاں جانچ کے حوالے سے ایک بہت اہم تفاوت یا اے سیمیٹری سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک آفاقی بیان جیسے تمام کوے کالے ہیں بنیادی طور پر قابل تردید ہوتا ہے۔ آپ کو صرف ایک سفید کوا تلاش کرنا ہے اور یہ قانون ہمیشہ کے لیے غلط ثابت ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس لیے سائنسی قوانین دراصل ممانعت کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی غیر کالا کوا موجود نہیں ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کوے کالے ہیں ایک اچھا سائنسی بیان ہے کیونکہ ہم اسے غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کوے سفید ہیں ایک کمزور سائنسی بیان ہے۔ یہ تو میرے لیے بالکل الٹا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ واقعی الٹا لگتا ہے، لیکن اس فلسفے کی بنیاد یہی ہے۔ ایک وجودی بیان جیسے سفید کوے موجود ہیں قابل تصدیق ہوتا ہے لیکن قابل تردید نہیں۔ اچھا، جیسے ہی آپ کو ایک سفید کوا مل گیا یہ بیان سچ ثابت ہو گیا، لیکن آپ اسے غلط کیسے ثابت کریں گی؟ آپ کو پوری کائنات چھاننی پڑے گی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی سفید کوا کہیں بھی کبھی بھی موجود نہیں رہا، جو کہ ناممکن ہے۔ لیکن یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ کیا سائنسدان یہ نہیں کہتے کہ ہگز بوسون موجود ہے؟ یہ تو ایک وجودی بیان ہے۔ کیا ہم اسے مابعد الطبیعاتی کہیں گے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ نہیں، فرق یہ ہے کہ ہگز بوسون موجود ہے کا بیان اکیلا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے، جامع اور قابل تردید نظریے یعنی سٹینڈرڈ ماڈل سے نکلی ہوئی ایک پیشین گوئی تھی۔ اگر سائنسدانوں کو ہگز بوسون نہ ملتا تو اس سے پورے سٹینڈرڈ ماڈل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا۔ تو وجودی بیانات سائنس کا حصہ بنتے ہیں جب وہ ایک بڑے قابل تردید نظریاتی ڈھانچے کا حصہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت واضح ہو گیا۔ تو ہمارے پاس یہ قابل تردید آفاقی قوانین ہیں، لیکن یہ الگ الگ تو نہیں ہوتے ہیں نا؟ متن میں مسلمہ نظام یا ایکزیومیٹائزڈ سسٹمز کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اسے ایک لیگو کے قلعے کی طرح سوچیں۔ یہ سائنس کے نظریاتی ڈھانچے کو مضبوط اور واضح بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کے مسلمات یا ایگزیمز وہ چند بنیادی بلاکس ہیں جن سے سارا قلعہ بنے گا۔ دلچسپ انالوجی ہے۔ تو اس لیگو سیٹ کے اصول کیا ہیں؟ ایک اچھے مسلمہ نظام کے لیے 4 شرائط ہوتی ہیں۔ ان میں تضاد نہ ہو، ہر مسلمہ آزاد ہو، وہ کافی ہوں اور ضروری ہوں۔ جب سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ ہر مفروضہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ اور ان مسلمات یعنی ان بنیادی لیگو بلاکس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے؟ متن میں 2 راستے بتائے گئے ہیں۔ جی، پہلا راستہ یہ ہے کہ مسلمات کو روایات یا خفیہ تعریفیں سمجھا جائے۔ اس صورت میں آپ کا نظام ناقابل تردید ہو جاتا ہے، وہ تعریف کے لحاظ سے درست ہے۔ تو یہ ریاضی کی طرح ہو گیا جو ایک بند نظام ہے۔ بالکل، لیکن سائنس دوسرا راستہ اپناتی ہے۔ وہ مسلمات کو تجرباتی مفروضوں کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس میں مسلمات میں موجود تصورات جیسے سیدھی لکیر کو حقیقی دنیا کی چیزوں جیسے روشنی کی شعاع سے جوڑا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ دنیا کے بارے میں ٹھوس دعوے بن جاتے ہیں جن کی تردید ممکن ہے۔ اب یہ ایک سائنسی نظریہ بن جاتا ہے کیونکہ اسے پرکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک پورے نظریے کو پرکھا جاتا ہے اور کوئی پیشن گوئی ناکام ہو جاتی ہے تو کیا غلط ثابت ہوتا ہے؟ کیا پورا کا پورا لیگو کا قلعہ گر جاتا ہے؟ یہاں منطق کا ایک بہت طاقتور اصول کام آتا ہے جسے مودس ٹولنس کہتے ہیں۔ منطق بہت سیدھی ہے۔ اگر ایک نظام ٹی سے ایک پیشن گوئی پی نکلتی ہے اور تجربہ بتاتا ہے کہ پیشن گوئی پی غلط ہے، تو نظام ٹی بھی غلط ہے؟ جی بالکل،
پورا نظام منطقی طور پر غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کیک کا ذائقہ خراب ہے تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ریسیپی یا اجزاء میں کچھ گڑبڑ تھی، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا۔ آٹا خراب تھا یا انڈے پرانے تھے؟ کہاں تھی؟ اصل سائنسی کام تو اب شروع ہوتا ہے، یہ ڈھونڈنا کہ گڑبڑ کہاں تھی۔ واہ! تو آج ہم نے نظریات کی تعریف سے سفر شروع کیا، جہاں وہ دنیا کو پکڑنے والے جال ہیں، اور ان منطقی اوزاروں تک پہنچے جو سائنسدان انہیں بنانے اور زیادہ اہم توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور شاید سب سے بڑی بات جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کی طاقت یہ نہیں کہ وہ کچھ ثابت کر سکتی ہے، بلکہ یہ کہ وہ خود کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ جی، اور کلیدی نقطہ وہ تفاوت ہے جس پر ہم نے بات کی۔ آفاقی قوانین قابل تردید ہے لیکن قابل تصدیق نہیں، جبکہ وجودی بیانات قابل تصدیق ہیں لیکن قابل تردید نہیں۔ سائنس کا یہ پورا نقطہ نظر اسی بنیادی فرق پر قائم ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والے خیال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کسی پیشین گوئی کا غلط ہونا منطقی طور پر اس پورے نظریاتی نظام کو رد کر دیتا ہے، تو سائنسدان یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ نظریہ کے کس مخصوص حصے کو، کس لیگو بلاک کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اور اس میں ترمیم کی جائے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں بتاتا ہے کہ سائنسی عمل صرف خالص منطق کا کھیل نہیں ہے، اس میں انسانی فیصلہ، فہم اور تخلیقی صلاحیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی۔ اور یہاں رکنے کے لیے یہ ایک بہترین مقام ہے۔ اگلے باب میں کیا ہوتا ہے اس پر ہم اپنی اگلی نشست میں بات کریں گے۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ سائنس اور غیر سائنس میں فرق کیسے کیا جائے، ایک واضح لکیر کیسے کھینچی جائے۔ جی، ایک واضح لکیر۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک ایسے خیال کے ساتھ جو شاید سننے والوں کو ہلا کر رکھ دے۔ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ سائنس کی وہ عظیم و شان عمارت جس پر ہمیں اتنا فخر ہے، وہ کسی ٹھوس چٹان پر نہیں بلکہ ایک دلدل پر کھڑی ہے؟ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ ہم اکثر سائنس کو حتمی سچائیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں، یعنی پکے ثبوت، ناقابل تردید حقائق۔ لیکن آج کے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سائنسی علم کی بنیاد اصل میں اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور غیر یقینی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ساری بحث اسی پر ہوگی کہ سائنسدان کسی نظریے کو پرکھتے کیسے ہیں۔ کیا وہ اسے ہر حال میں سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اصل طاقت کسی نظریے کو سچ ثابت کرنے میں نہیں بلکہ اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش میں ہے؟ آج ہم جھٹلائے جانے کی صلاحیت یعنی فالسیفیکیلٹی کے تصور کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ سائنس کی عمارت واقعی کسی ٹھوس بنیاد پر نہیں بلکہ ایک ایسی دلدل پر کیوں کھڑی ہے جہاں ہم خود ستون گاڑتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سوچ کا سامنا کرتے ہیں جو اس سارے نظریے کو چیلنج کرتی ہے۔ اسے روایت پسندی یا کنونشنلزم کہتے ہیں۔ یہ خیال بہت سادہ ہے اور پرکشش بھی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سائنس کے قوانین کوئی دریافتیں نہیں ہیں بلکہ ہماری اپنی ایجادات ہیں۔ ہم اس الجھی ہوئی دنیا کو سمجھنے کے لیے خود کچھ سادہ اصول بنا لیتے ہیں۔ جی، اور یہ خیال اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ سائنس کو آپ کہہ لیں کہ آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ایک روایت پسند کے مطابق فطرت کے بنیادی قوانین جیسے نیوٹن کے میکینکس کے اصول وہ خود قابل آزمائش نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اصول تو ہمارے پیمانوں اور مشاہدات کی تعریف کرتے ہیں، ایک فریم ورک کی طرح ہے جس کے اندر رہ کے ہم باقی چیزوں کو ناپتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی آسان مثال ہو سکتی ہے؟ یہ بات تھوڑی پیچیدہ لگ رہی ہے۔ بالکل۔ فرض کریں ہمارے پاس میکینکس کے اصول ہیں، اب ہم ایک گھڑی کو درست کب مانیں گے؟ ایک روایت پسند کہے گا کہ گھڑی تبھی درست ہے جب وہ ان اصولوں کے مطابق چلے جو ہم نے پہلے سے طے کر رکھے ہیں۔ تو اگر گھڑی غلط وقت بتائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میکینکس کے اصول غلط ہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ گھڑی خراب ہے۔ بالکل۔ آپ مشاہدے کی بنیاد پر اس قانون کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں جو خود آپ کے مشاہدے کا معیار طے کر رہا ہو؟ واہ، یہ تو ایک طرح کا جال ہے۔ یعنی اگر کوئی نیا تجربہ یا مشاہدہ ہمارے پرانے مضبوط نظریے سے ٹکرا جائے تو روایت پسند اس نظریے کو چھوڑے گا نہیں بلکہ اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔
बिल्कुल यही बात है। वो कहेगा कि शायद हमारे आलात में कोई खराबी है, या तजुर्बा ठीक से नहीं किया गया, या फिर वो कोई छोटी मोटी वजाहत घड़ लेगा ताकि नज़रिया भी बच जाए और नया मुशाहिदा भी उसमें फिट हो जाए। इसे वक्ती मफरूज़ा या एड हॉक हाइपोथेसिस कहते हैं। जी, रिवायत पसंद के लिए सबसे अहम चीज़ अपने बनाए हुए निज़ाम को बचाना है। मकसद यकीन और इस्तेहकाम हासिल करना है। जबकि उसके बिल्कुल उल्ट जो लोग झुटलाए जाने के उसूल को मानते हैं, उनके लिए तो वही मुतज़ाद तजुर्बा एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक नाकाम तजुर्बा कामयाबी कैसे हो सकता है? ये कामयाबी इसलिए है क्योंकि ये इल्म के नए दरवाजे खोलता है। जब एक नज़रिया किसी तजर्बे में नाकाम होता है तो ये हमें समझें कि चीख कर बताता है कि हमारी समझ में कोई कमी थी। ये हमें मजबूर करता है कि हम पुरानी सोच से बाहर निकलें और एक नया बेहतर नज़रिया तलाश करें। रिवायत पसंद के लिए ये साइंस का खात्मा है, जबकि एक हकीकी साइंसदान के लिए ये एक नई दुनिया का आगाज है। ये दरियाफ्त का मौका है। ठीक है, तो हम इस रिवायत पसंदी के जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि ये तो इंसानी फितरत है कि हम अपने पसंदीदा ख्यालात को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हर नागवार नतीजे की कोई न कोई तौजीह पेश की जा सकती है, तो फिर तो कोई भी नजरिया कभी गलत साबित ही नहीं होगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कोई मंतकी उसूल नहीं बल्कि एक अमली फैसला है। हमें मिलकर ये तय करना होगा कि हम साइंस का खेल किन उसूलों के तहत खेलेंगे। हम ये फैसला करते हैं कि जब हमारा कोई नज़रिया मुश्किल में पड़ेगा तो हम इसे बचाने के लिए रिवायत पसंदीना चालें नहीं चलेंगे। यानी हम खुद पर कुछ पाबंदियां लगाते हैं। तो इस खेल के उसूल क्या हैं? खास तौर पर इन छोटी छोटी वजाहतों के बारे में जिन्हें आप इजाफी मफरूज़ा कह रहे थे। सबसे अहम उसूल ये है कि आप किसी नज़रिए को बचाने के लिए कोई भी इजाफी मफरूज़ा तभी पेश कर सकते हैं जब वो मफरूज़ा खुद नज़रिए की आजमाइश की सलाहियत को बढ़ाए न कि कम करे। यानी उस नई वजाहत को ऐसी नई पेशीन गोइयाँ करनी चाहिए जिन्हें हम आजमा सकें। उसे नज़रिए का दायरा वसी करना चाहिए, न कि सिर्फ एक सुराख पर पट्टी लगानी चाहिए। इसको मजीद आसान करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। एक दोस्त कहता है, शायद इंजन में एक नजर न आने वाला भूत है जो इसे चलने नहीं दे रहा। ये एक वक्ती मफरूज़ा है। ये उस वक्त की मुश्किल तो हल कर देता है, लेकिन उस भूत को पकड़ने या टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं बताता। बेहतरीन मिसालें। ये एक एड हॉक स्ट्रैटेजम है, एक वक्ती हरबा। हम इसे साइंस में मुस्तरद करते हैं। इसके बरक्स एक मैकेनिक कहेगा, शायद बैटरी कमजोर है, चलो इसे वोल्ट मीटर से चेक करते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा इजाफी मफरूज़ा है क्योंकि ये एक काबिल आजमाइशी पेशीन गोई करता है। अगर वोल्ट मीटर कम रीडिंग देता है तो मफरूज़ा मजबूत होगा, वरना गलत। उसने मसले को समझने का एक नया काबिल आजमाइशी रास्ता खोला। ठीक है, ये बहुत वाज़ेह हो गया। यानी हमें अपने नज़रियात को बचाना नहीं, बल्कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खतरे में डालना है। लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे और बुनियादी सवाल की तरफ ले आता है। अगर हम नज़रियात को हकीकत की कसौटी पर परख रहे हैं, तो ये हकीकत खुद क्या है? साइंस की बुनियाद क्या है? सदियों तक इसका जवाब एक ही था, हमारे हवास, हमारे ज़ाती तजुर्बात। यानी जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ या महसूस करती हूँ, वही हकीकत है। जी, और इस नज़रिए को साइकोलॉजिज्म कहा जाता था, और हमारे ज़राए का मुसन्निफ यहाँ एक बहुत बड़ा और इनकलाबी कदम उठाता है। वो इस ख्याल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देता है कि साइंस ज़ाती तजुर्बात पर खड़ी हो सकती है। लेकिन क्यों? ये तो बहुत मंतिकी बात लगती है कि साइंस की बुनियाद मुशाहिदे पर है, और मुशाहिदा तो ज़ाती ही होता है। बज़ाहिर ऐसा ही अक्का है, लेकिन ज़रा गौर करें, एक बहुत ही सादा सा बयान है। यहाँ पानी का एक ग्लास है। ये बयान मेरे ज़ाती तजर्बे पर मबनी लगता है, लेकिन जब मैं ग्लास और पानी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ तो मैं सिर्फ अपने इस लम्हे के एहसास की बात नहीं कर रहा। मैं आफाकी तसव्वुरात यानी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कुछ कवानीन के मुताबिक रवैया रखती हैं कि ग्लास टूट सकता है, पानी बह सकता है, वगैरह। मेरा एक लम्हे का ज़ाती तजर्बा कभी भी ऐसे आफाकी बयान की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकता। अच्छा,
یعنی آسان لفظوں میں سائنس اس پر منحصر نہیں کہ مجھے کیسا محسوس ہوا، بلکہ اس پر ہے کہ ہم سب کس بات پر متفق ہوئے۔ بالکل، سائنس کو موضوع یعنی آبجیکٹیو ہونا چاہیے، اسے افراد کے احساسات سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے پروٹوکول سٹیٹمنٹس کا نظریہ پیش کیا، یعنی مشاہدات کے باقاعدہ رسمی ریکارڈز، جیسے میں نے 3:15 پر ایک میز دیکھی۔ لیکن یہ بھی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ایک نئے لباس میں وہی ذاتی تجربے والی بات ہے۔ اصل پیش رفت سوال کو بدلنے میں ہے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے بیانات کو تجربات سے کیسے سچ ثابت کریں، بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے سائنسی بیانات کو دوسرے بیانات کی کسوٹی پر ایک موضوعی اور قابل آزمائش طریقے سے کیسے پرکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم تجربات سے بیانات کو نہیں بلکہ ایک بیان کو دوسرے بیان سے پرکھتے ہیں۔ تو اگر ہم بڑے نظریات کو پرکھنے کے لیے چھوٹے بیان استعمال کرتے ہیں جنہیں بنیادی بیانات یا بیسک سٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے، تو پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ہر بیان کو پرکھنے کے لیے ایک اور بیان کی ضرورت ہے تو یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا؟ یہ تو ایک لامتناہی تسلسل، ایک انفینٹ ریگریس لگتا ہے۔ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ یہی فلسفہ سائنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ بنیادی بیانات کیا ہیں۔ یہ کسی خاص وقت اور جگہ پر ہونے والے کسی قابل مشاہدہ واقعے کے بارے میں ایک واحد بیان ہوتا ہے۔ مثلاً اس وقت اس جگہ پر ایک سوئی موجود ہے جو 5 کے نشان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جسے کوئی بھی آ کر دیکھ سکتا ہے اور اس کی تصدیق یا تردید کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے۔ ہم اس بیان پر کیسے بھروسہ کریں؟ کیا اسے بھی مزید ٹیسٹ نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک بچہ پوچھے آسمان نیلا کیوں ہے؟ آپ جواب دیں تو وہ پوچھے وہ کیوں ہے، اور ہر جواب پر ایک نیا کیوں۔ یہ سلسلہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہم رکتے کہاں ہیں؟ اور یہاں اس سارے نظریے کا سب سے حیران کن اور اہم نقطہ آتا ہے۔ ہم اس سلسلے کو منطقی ثبوت کی بنیاد پر نہیں روکتے، ہم اسے ایک فیصلے کی بنیاد پر روکتے ہیں۔ ایک فیصلہ؟ یہ تو بہت غیر سائنسی بات لگ رہی ہے۔ اگر سائنسدان مل کر کسی بات پر متفق ہو جائیں تو کیا وہ سائنس بن جائے گی؟ یہ تو منمانا پن نہیں ہوا۔ یہ منمانا فیصلہ نہیں ہے، یہ اصولوں کے تحت کیا جانے والا ایک عملی فیصلہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک عدالت میں جوری کی مثال لیں۔ جوری کے سامنے ثبوت، گواہیاں، دلائل سب کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ آخر میں جوری ایک فیصلہ سناتی ہے، ملزم مجرم ہے یا بے گناہ ہے۔ اب یہ فیصلہ ان ثبوتوں کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں ہوتا، یعنی آپ ثبوتوں سے اسے ریاضی کی طرح پروو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک متفقہ فیصلہ ہوتا ہے جو تمام شواہد کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ واہ! یعنی جیوری یہ نہیں کہتی کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ ایسا ہوا تھا، بلکہ وہ کہتی ہے کہ موجودہ ثبوتوں کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور اسی ایک فیصلے پر پورا قانونی نظام آگے بڑھتا ہے۔ بالکل، اور سائنس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تفتیش کاروں کی جماعت ایک ایسے بنیادی بیان پر آ کر رک جاتی ہے جس پر سب کا اتفاق رائے ہو، جو آسانی سے پرکھا جا سکے۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ فی الحال ہم اس بیان کو مزید ٹیسٹ نہیں کریں گے اور اسے اپنے بڑے نظریے کو پرکھنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ ایک قسم کی بے ضرر ہٹ دھرمی ہے۔ بے ضرر اس لیے کیونکہ اگر کل کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اور اس بنیادی بیان کو دوبارہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے پتھر پر لکیر نہیں ہوتا۔ تو اس ایک فیصلے سے لامتناہی تسلسل کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم اس بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ بس کیونکہ ہم سب نے مل کر یہ مان لیا ہے۔ بالکل، اور یہ سائیکولوجزم سے بھی بچتا ہے، کیونکہ ہمارے ذاتی تجربات اس فیصلے کی وجہ یا تحریک تو بن سکتے ہیں، لیکن وہ اسے منطقی طور پر جائز نہیں ٹھہراتے۔ فیصلہ معروضی ہے، اتفاق رائے پر مبنی ہے۔ یہ تو سائنس کی پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی عمارت نہیں ہے جو ٹھوس، ناقابل تغیر بنیادوں پر کھڑی ہو۔ یہ تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں پر مصنف وہ طاقتور تشبیہ استعمال کرتا ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس ٹھوس چٹان پر نہیں کھڑی، اس کے نظریات کی عظیم الشان عمارت گویا ایک دلدل کے اوپر کھڑی ہے۔
یہ ایک ایسی عمارت کی طرح ہے جو ستونوں پر تعمیر کی گئی ہو۔ یہ ستون اوپر سے دلدل میں گاڑے جاتے ہیں لیکن کسی قدرتی یا دی گئی بنیاد تک نہیں پہنچتے، اور اگر ہم ستونوں کو مزید گہرائی میں گاڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم کسی ٹھوس زمین تک پہنچ گئے ہیں، ہم بس اس وقت رک جاتے ہیں جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ستون اس ڈھانچے کو کم از کم فی الحال سہارا دینے کے لیے کافی مضبوط ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ تو سائنس کی بنیاد کوئی مطلق سچائی نہیں بلکہ سخت آزمائش اور باہمی اتفاق پر مبنی ایک عارضی معاہدہ ہے۔ یہ ستون ہمارے وہی بنیادی بیانات ہیں جن پر ہم نے رکنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر عمارت ڈگمگانے لگے تو ہم ان ستونوں کو مزید گہرائی میں گاڑ سکتے ہیں یا نئے ستون کھڑے کر سکتے ہیں۔ بالکل، سائنس کی طاقت اس کی بنیاد کے ٹھوس ہونے میں نہیں بلکہ اس کی خود کو درست کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ اس کی طاقت اس بات میں ہے کہ وہ ہمیشہ عارضی اور قابل تردید رہتی ہے۔ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی ستون حتمی نہیں ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس سچائی کو ثابت کرنے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ ہم روایت پسندی سے بچتے ہیں تاکہ اپنے نظریات کو جھوٹے تحفظ نہ دیں۔ ہم ایسے اصول بناتے ہیں جو ہمارے نظریات کو زیادہ سے زیادہ آزمائش میں ڈالیں، اور ہم اپنی آزمائش کی بنیاد کسی ذاتی احساس پر نہیں بلکہ ایک اجتماعی موضوعی فیصلے پر رکھتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے جسے ہم اگلی بار دیکھیں گے۔ اگر سائنس کی بنیاد اس دلدل پر ہے اور ہمارے تمام نظریات ہمیشہ عارضی ہیں، تو پھر ہم ایک نظریے کو دوسرے پر ترجیح کیسے دیتے ہیں؟ اگر کوئی بھی نظریہ حتمی طور پر سچا ثابت نہیں ہو سکتا تو کیا چیز ایک نظریے کو دوسرے سے بہتر بناتی ہے؟ یہاں رکنے کے لیے یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ ہم اپنی اگلی نشست میں اسی پر بات کریں گے کہ ہم متقابل نظریات میں سے انتخاب کیسے کرتے ہیں اور کیا چیز ایک سائنسی نظریے کو دنیا کو سمجھنے کا ایک طاقتور اگرچہ عارضی ذریعہ بناتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گفتگو کے سلسلے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار جب ہم بات کر رہے تھے تو ایک بہت دلچسپ خیال پر ہماری گفتگو رکی تھی کہ کوئی بھی نظریہ سائنسی تب کہلاتا ہے جب وہ قابل تردید ہو۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، کیا یہ کوئی ہاں یا نہ والی بات ہے؟ یعنی کہ یا تو نظریہ قابل تردید ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل، یا پھر اس میں کچھ درجات بھی ہیں، مطلب کیا کچھ نظریہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قابل تردید ہو سکتے ہیں؟ اور یہی سوال، بالکل یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ صرف ہاں یا نہ کا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ حصہ اسی خیال کو کھولتا ہے جسے وہ پرکھ کی مختلف سطحیں کہتے ہیں، ڈگریز آف ٹیسٹیبلٹی۔ یہ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ جب ہمارے پاس دو سائنسی نظریات ہوں تو ہم یہ کیسے طے کریں کہ ان میں سے کون سا زیادہ طاقتور ہے، اور اس کا پیمانہ یہی ہے کہ اسے کتنی سختی سے پرکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلے اس کو کھولتے ہیں۔ یعنی ہم نظریات کے درمیان ایک طرح کا مقابلہ کروانے جا رہے ہیں کہ کون زیادہ خطرہ مول لیتا ہے، لیکن اس موازنے کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ہم اسے ناپیں گے کیسے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد ممکنہ تردید کنندگان کے تصور پر ہے۔ پوٹینشل فالسیفائرز۔ جی، یاد ہے ہم نے بنیادی بیانات کی بات کی تھی، یعنی کوئی ایک ایسا مشاہدہ جو نظریے کو غلط ثابت کر دے۔ تو ایک نظریہ جتنے زیادہ ممکنہ مشاہدات کو آپ کہہ لیں ممنوع قرار دیتا ہے، اچھا، یعنی جتنا زیادہ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا، اتنا ہی زیادہ وہ ہمیں دنیا کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی کو ہم اس کا تجرباتی مواد کہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی ایک نظریے کی طاقت اس میں نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ کتنی وضاحت سے کہتا ہے کہ کیا نہیں ہو سکتا۔ بہترین مثال۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر میں کہوں مجھے کھانے میں کچھ بھی چلے گا تو آپ کو میرے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں چلے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر میں کہوں کہ مجھے کریلے اور ٹینڈے بالکل پسند نہیں، تو اب آپ میرے بارے میں زیادہ جان گئے ہیں۔ جتنی زیادہ پابندیاں اتنی زیادہ معلومات۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ سائنس کا مقصد ہی ایسے نظریات تک پہنچنا ہے جو دنیا پر بہت سخت پابندیاں لگائیں، جو کہیں کہ کائنات کے پاس چلنے کے لیے بہت محدود راستے ہیں۔ لیکن ایسے نظریات تو بہت بڑا خطرہ مول لیتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ ان کے غلط ثابت ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ ہزاروں چیزوں کو ممنوع قرار دیں گے تو کوئی ایک بھی ان میں سے ہو گئی
تو آپ کا نظریہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑی الجھ رہی ہوں۔ تو کیا سائنسدانوں کا مقصد ایسے نظریات بنانا ہے جن کے غلط ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہو؟ یہ تو کچھ الٹا نہیں لگتا؟ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سائنسدان ایسے نظریات بناتے ہیں جو صحیح ہوں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ مقصد ایسا نظریہ بنانا نہیں جو آسانی سے غلط ہو جائے، بلکہ ایسا نظریہ بنانا ہے جو اتنا واضح اور مخصوص ہو کہ اگر وہ غلط ہے تو اسے پکڑنا آسان ہو۔ اچھا۔ ایک مبہم نظریہ جیسے علم نجوم کی پیشگوئیاں، وہ کبھی غلط ثابت ہی نہیں ہو پاتا، کیونکہ اسے ہر چیز پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ایک اچھا سائنسی نظریہ بہت بہادر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری پیشگوئی یہ ہے اس مخصوص عدد تک، اگر تمہارا مشاہدہ اس سے ذرا بھی ہٹا تو میں غلط ہوں۔ یہ بہادری ہی اس کی طاقت ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ سمجھ آ گیا۔ طاقت ابہام میں نہیں، وضاحت میں ہے۔ لیکن پھر وہی سوال، اگر ہمارے پاس دو نظریات ہوں تو ہم یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سا نظریہ زیادہ چیزوں کو منع کر رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی باقاعدہ طریقہ ہے؟ جی بالکل، اور ہمارے ذرائع میں اس کا پہلا طریقہ ذیلی طبقے کا اصول یا سب کلاس ریلیشن بتایا گیا ہے۔ یہ نام تھوڑا تکنیکی لگ رہا ہے۔ لیکن خیال بہت سیدھا ہے۔ فرض کریں نظریہ الف کے ممکنہ تردید کنندگان کا ایک مجموعہ ہے، اور پھر نظریہ بے کے تردید کنندگان کا ایک مجموعہ ہے۔ اگر نظریہ الف کے تمام تردید کنندگان نظریہ بے کے مجموعے میں بھی شامل ہوں اور بے میں ان کے علاوہ کچھ مزید تردید کنندگان بھی ہوں، تو ہم کہیں گے کہ نظریہ با زیادہ قابل تردید ہے۔ بالکل۔ یعنی اگر نظریہ با وہ سب کچھ منع کرتا ہے جو نظریہ الف کرتا ہے اور اس کے اوپر کچھ اضافی پابندیاں بھی لگاتا ہے، تو نظریہ با زیادہ طاقتور ہے۔ جی، کیونکہ وہ دنیا کو اور بھی تنگ دائرے میں محدود کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور بہت گہرا تصور جڑا ہے، اور وہ ہے منطقی احتمال کا۔ لاجیکل پروبیبلٹی۔ جی، اور یہ اصول الٹا چلتا ہے۔ جو نظریہ جتنا زیادہ قابل تردید ہوتا ہے، منطقی طور پر اس کے سچ ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سائنس ان نظریات کو ترجیح دیتی ہے جن کے سچ ہونے کا امکان منطقی طور پر کم سے کم ہو۔ یہ تو سننے میں بالکل پاگل پن لگتا ہے۔ ہاں، لگتا ہے، لیکن یہ ہے بہت منطقی۔ ایک ایسا بیان جس کا منطقی احتمال 100% ہو، اسے ہم بدیہی سچائی یا ٹوٹالوجی کہتے ہیں۔ جیسے آج یا تو بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ بالکل، یہ بیان ہمیشہ سچ ہوگا، لیکن کیا اس نے ہمیں موسم کے بارے میں کوئی بھی نئی معلومات دی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا تجرباتی مواد صفر ہے، اور اس کا کوئی ممکنہ تردید کنندہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ایک تضاد یا کانٹرڈکشن ہوگا، جیسے آج بارش ہو رہی ہے اور نہیں بھی ہو رہی۔ درست، اس کا منطقی احتمال صفر ہے، یہ کبھی سچ نہیں ہو سکتا، اور اس کی تردید ہر ممکنہ مشاہدے سے ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور سائنسی نظریات ان دو انتہاؤں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں دنیا کے بارے میں حقیقی معلومات دیتے ہیں، اس لیے ان کا منطقی احتمال 100% سے کم ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مواد فراہم کرتے ہیں، اتنا ہی ان کا منطقی اعتماد کم ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ موقع کے کھیلوں والا عددی احتمال نہیں ہے۔ جی نہیں، اس کا تعلق بیان کی اپنی منطقی ساخت سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذیلی طبقے والا اصول تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ تبھی کام کرے گا جب ایک نظریہ واضح طور پر دوسرے کا حصہ ہو۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہمارے پاس دو ایسے نظریات ہوں جو بالکل مختلف قسم کی چیزوں کو منع کرتے ہوں؟ صحیح سوال۔ تب ان کے تردید کنندگان کے طبقے تو ایک دوسرے کے ذیلی طبقے نہیں ہوں گے، تب یہ طریقہ تو کام نہیں کرے گا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور ایسی صورتحال کے لیے ہمارے ذرائع ایک دوسرا اور شاید زیادہ طاقتور پیمانہ متعارف کرواتے ہیں، اور وہ ہے جہت یعنی ڈائمنشن کا تصور۔ جہت؟ یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ کیا اس کا تعلق اسپیس کی 3 جہتوں سے ہے؟ نہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ایک نظریے میں کتنے پیرامیٹرز ہیں جنہیں آپ آزادانہ طور پر تبدیل کر کے اپنے مشاہدات سے مطابقت پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ جتنے کم پیرامیٹرز ہوں گے، نظریہ اتنا ہی غیر لچکدار اور سخت ہوگا، یعنی اس کی جہت اتنی ہی کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں ذرائع سے ہی مثال لیتے ہیں جو بہت شاندار ہے، سیاروں کے مدار والی۔ جی، اگر ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ تمام سیاروں کے مدار دائرے کی شکل میں ہیں،
تو یہ ایک کم جہت والا نظریہ ہے۔ ایک دائرے کو بنانے کے لیے آپ کو صرف 3 نکات چاہیے۔ اگر آپ کو چوتھا مشاہداتی نقطہ مل جائے جو اس دائرے پر نہ ہو تو آپ کا مفروضہ غلط ثابت ہو گیا۔ بالکل۔ اب اس کا موازنہ اس مفروضے سے کریں کہ تمام سیاروں کے مدار بیضوی ہیں۔ ایلپٹیکل۔ جی، بیضا دائرے سے زیادہ پیچیدہ شکل ہے۔ اسے بنانے کے لیے 5 نکات کی ضرورت ہوتی ہیں۔ اسے غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو چھٹے نقطے کی ضرورت پڑے گی جو اس بیضے پر نہ ہو۔ اچھا۔ چونکہ بیضوی مفروضے کو غلط ثابت کرنے کے لیے زیادہ مشاہدات درکار ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جہت زیادہ ہے اور دائرے والے کی کم۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ دائرے والا مفروضہ اگرچہ غلط تھا لیکن سائنسی طور پر زیادہ سخت اور آسانی سے قابل تردید تھا۔ بالکل، وہ زیادہ بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ اور یہ ہمیں سیدھا کیپلر کی کہانی کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ کیپلر کی دریافت کا جوہر ہے۔ اسے ابتدائی کامیابی اسی لیے ملی کیونکہ اس نے سب سے زیادہ قابل تردید یعنی سب سے کم جہت والے مفروضے سے آغاز کیا کہ مریخ کا مدار ایک بہترین دائرہ ہے۔ جی، اس نے برسوں تک اپنے استاد ٹائکو برائے کے بے حد درست مشاہدات کو ایک دائرے میں فٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سچ ہو۔ اور وہ بار بار ناکام ہوتا رہا۔ مشاہدات کسی طرح بھی دائرے میں فٹ نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن یہ وقت کا ضیاع نہیں تھا۔ یہی تو سائنسی طریقہ کار ہے۔ جب آخر کار مشاہدات اور نظریے میں فرق اتنا واضح ہو گیا کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا، تب جا کر اس نے دائرے کے مفروضے کو رد کیا۔ یہ ناکامی نہیں تھی، یہ ایک عظیم کامیابی تھی۔ بالکل، ایک سادہ کم جہت والے نظریے کی واضح تردید نے ہی اسے بیضوی مدار کے زیادہ پیچیدہ لیکن درست نظریے کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ اگر وہ شروع ہی میں کسی زیادہ لچکدار نظریے سے کام شروع کرتا تو شاید وہ کبھی بھی حقیقت تک نہ پہنچ پاتا۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے 2 طریقے دیکھے، ذیلی طبقے کا اصول اور جہت کا تصور، اور ایسا لگتا ہے کہ بہترین نظریات وہی ہیں جو خود کو سب سے زیادہ خطرے میں ڈالتے ہیں۔ جی، وہ دنیا کی ایک بہت ہی مخصوص تصویر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو حقیقت ایسی ہے، مجھے چیلنج کرو۔ آپ نے اسے بالکل صحیح طور پر سمیٹا ہے، اور یہ ہمیں گفتگو کے آخری اور شاید سب سے اہم نقطے کی طرف لاتا ہے۔ پرکھ کی سطحوں کا موازنہ کرنے کے یہ طریقے ہمیں سائنس کے ایک اور بنیادی تصور کو سمجھنے کی کلی دیتے ہیں۔ اور وہ تصور کیا ہے؟ سادگی۔ سمپلسٹی۔ اچھا، تو اب ہم اوکم کے اس طرح یعنی اوکمز ریزر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ خیال کے مختلف وضاحتوں میں سے سب سے سادہ وضاحت ہی بہترین ہوتی ہے، لیکن یہاں اس کا کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ عام طور پر سادگی سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ یہی نا کہ جو چیز سمجھنے میں آسان ہو یا دیکھنے میں خوبصورت اور منظم لگے؟ جی، اکثر لوگ اسے ایک جمالیاتی ترجیح سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع یہ دلیل دیتے ہیں کہ سائنسی سادگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا ایک ٹھوس منطقی مطلب ہے۔ لیکن سادگی کا مطلب کیا ہے پھر؟ کیا آئنسٹائن کا نظریہ نیوٹن کے نظریے سے سادہ کہلائے گا؟ حالانکہ اسے سمجھنا تو کہیں زیادہ مشکل ہے۔ یہ بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہے جی ہاں، وہ زیادہ سادہ ہو سکتا ہے۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ کیونکہ اس تناظر میں سادگی براہ راست تردید کی قابلیت سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک نظریہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا زیادہ وہ قابل تردید ہے۔ واہ! تو سادگی صرف ایک خوبصورت خیال نہیں بلکہ اس کی ایک ٹھوس منطقی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیپلر کا دائرے والا مفروضہ بیضوی مفروضے سے زیادہ سادہ تھا، بالکل، کیونکہ اس کی جہت کم تھی اور اسے غلط ثابت کرنا آسان تھا۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے ذرائع اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اچھے سائنسدان ہمیشہ ایسے ہی نظریات کی طرف کھینچتے ہیں جو سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کر سکیں۔ وہ مبہم اور لچکدار نظریات کو پسند نہیں کرتے۔ جی، وہ ایسے نظریات چاہتے ہیں جو انہیں چیلنج کریں، جو غلط ثابت ہونے کا حقیقی خطرہ مول لیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پرکھ کی قابلیت اور سادگی یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ آج کی گفتگو کو یہاں روکنے کے لیے یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ جی ہاں، ہم نے یہ سمجھا کہ ایک اچھے سائنسی نظریے کے لیے صرف قابل تردید ہونا کافی نہیں، بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ قابل تردید ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اور یہیں سے ہم اگلی بار اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ذرائع کا اگلا باب، جس کا عنوان ہی سادگی ہے، وہ یہی دلیل دیتا ہے
کہ سادگی کا یہ سارا فلسفیانہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر ہم سادگی کو براہ راست اسی تردید کی سطح کے برابر سمجھیں جس پر ہم نے آج بات کی ہے۔ اچھا، ایک نظریہ اس وقت سادہ ہوتا ہے جب اس کا تجرباتی مواد زیادہ ہوتا ہے، جب اس کی جہت کم ہوتی ہے اور جب وہ زیادہ خطرہ مول لیتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگلی بار ہم اس بات پر گہرائی میں جائیں گے کہ ایک سادہ نظریہ صرف زیادہ خوبصورت ہی نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت زیادہ طاقتور، زیادہ بامانی اور زیادہ سائنسی کیوں ہوتا ہے۔ ہم اپنی اگلی نشست میں یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے پروبیبلٹی یعنی امکانات پر بات کی تھی اور یہ دیکھا تھا کہ کیسے یہ ہماری دنیا کو سمجھنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جی، آج اسی آئیڈیا کو ہم ایک بہت بڑے اور سچ پوچھیں تو کافی عجیب و غریب میدان میں لے کر جا رہے ہیں، کوانٹم تھیوری۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ کوانٹم دنیا کے ایک سب سے مشہور قانون یعنی ہائزنبرگ کے غیر یقینی کے اصول کو ایک بالکل نئی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ کیا یہ مشہور زمانہ اصول جسے فزکس کا ایک بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے دراصل ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے؟ بالکل، اور یہ سوال صرف ایک علمی بحث نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ریاضیاتی فارمولے ہم استعمال کرتے ہیں کیا ان کا وہی مطلب ہے جو ہمیں صدیوں سے بتایا جا رہا ہے؟ صحیح۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوانٹم تھیوری کی مساواتیں یعنی ایکویشنز تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن ہم نے ان کی تشریح غلط کی ہو؟ اچھا۔ آج ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ کیا غیر یقینی کا اصول واقعی فطرت کی طرف سے لگائی گئی کوئی پراسرار حد ہے یا یہ کسی ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جسے ہم نے اب تک نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس معمے کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کہانی ایک جاسوسی ناول کی طرح ہے۔ ہائزنبرگ نے اپنا کام ایک بڑے مقصد کے ساتھ شروع کیا تھا۔ وہ فزکس کو ان تمام چیزوں سے پاک کرنا چاہتے تھے جن کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ناقابل مشاہدہ چیزیں؟ ہاں بالکل، جیسے آئنسٹائن نے ایتھر کے تصور کو ختم کیا تھا جو ایک ایسی غیر مرئی شے تھی جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ہائزنبرگ کا ہدف تھا بوہر کے ایٹمی ماڈل میں الیکٹران کے ناقابل مشاہدہ مدار۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا اور قابل تعریف مقصد تھا، لیکن یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ مصنف کا کہنا ہے کہ ہائزنبرگ جو ناقابل مشاہدہ چیزوں کو ختم کرنے نکلے تھے انہوں نے خود ایک ایسی چیز بنا دی جو آپ کہہ لیں کہ اور بھی زیادہ پراسرار تھی، یعنی ان کا غیر یقینی کا اصول۔ بالکل، ان کا غیر یقینی کا اصول کہتا ہے کہ آپ کسی ایک ذرے کی پوزیشن اور اس کی رفتار یعنی مومنٹم کو ایک ہی وقت میں مکمل درستی سے نہیں جان سکتے۔ ایک کو جتنا ٹھیک ناپنے کی کوشش کریں گے دوسرا اتنا ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور یہیں سے اصل الجھن شروع ہوتی ہے نا، کیونکہ اس اصول کی دو ہی ممکنہ تشریحات ہو سکتی ہیں اور مصنف کے مطابق دونوں ہی ہائزنبرگ کے اپنے مقصد کے خلاف جاتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ پہلی تشریح جسے ہم موضوعی یا سبجیکٹو کہہ سکتے ہیں، اچھا، وہ یہ مانتی ہے کہ ذرے کا ایک اصل راستہ تو ہے، اس کی ایک پوزیشن اور رفتار بھی ہے، لیکن مسئلہ ہماری اپنی ناپنے کی صلاحیت میں ہے۔ یعنی ہم میں مسئلہ ہے، فطرت میں نہیں۔ ایک طرح سے جی، کہ ہم جب بھی اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اسے چھیڑ دیتے ہیں، اس لیے اسے ٹھیک سے جان نہیں پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک حقیقی راستہ موجود ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بالکل، اور یہ تو وہی ناقابل مشاہدہ چیز ہوئی جسے ہائزنبرگ ختم کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، تو موضوعی اور معروضی کا فرق یہاں ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں میرے ہاتھ میں ایک سکہ ہے۔ موضوعی تشریح یہ کہے گی کہ سکے کا ہیڈز یا ٹیلز تو طے ہے، بس میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ جی، اور معروضی تشریح کہے گی کہ جب تک سکہ ہوا میں ہے وہ نہ ہیڈز ہے نہ ٹیلز، وہ ایک دھندلی سی حالت میں ہے اور نتیجہ دیکھنے پر ہی وجود میں آئے گا۔ کیا یہ صحیح مثال ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اور دوسری تشریح یعنی معروضی یا آبجیکٹو تشریح بالکل یہی کہتی ہے کہ راستہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے مطابق ذرے کا کوئی متعین راستہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خود ہی ایک دھندلا یا غیر واضح بادل کی طرح ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی عجیب ہے۔ کیا؟ کوانٹم تھیوری کے فارمولے ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس غیر موجود راستے کو ماضی کے لیے یعنی ریٹروایکٹیولی بالکل ٹھیک ٹھیک کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں۔
یہ بات تھوڑی عجیب ہے، مطلب تھیوری کہہ رہی ہے کہ راستہ موجود نہیں، جی، لیکن پھر اس کا حساب کتاب بھی کر رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ آپ کہیں کہ بھوت نہیں ہوتے، لیکن پھر آپ بھوتوں کی پچھلے سال کی آبادی کا چارٹ بنا کر دکھا دیں۔ بالکل، اور یہی وہ تضاد ہے جس پر مصنف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ما بعد الطبعیاتی کھیل ہے۔ آپ ایک ایسی چیز کا حساب لگا رہے ہیں جسے آپ کبھی ٹیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ماضی میں۔ تو یہ سائنس سے زیادہ فلسفہ لگتا ہے۔ جی، تو ہائزنبرگ ناقابل مشاہدہ چیزوں کو ختم کرنے نکلے اور آخر میں ہمارے پاس دو ایسی تشریحات رہ گئیں جو خود ناقابل مشاہدہ تصورات سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ تو اپنے ہی مقصد کے الٹ ہو گیا۔ بالکل۔ تو پھر اس چکر سے نکلیں کیسے؟ اگر دونوں راستے بند گلی میں جا رہے ہیں تو کیا کوئی تیسرا راستہ ہے؟ جی، اور یہیں پر میکس بورن نامی ایک اور سائنسدان کی دریافت کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اچھا۔ بورن نے ایک انقلابی خیال پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوانٹم تھیوری اپنی بنیاد میں ہی شماریاتی یعنی اسٹیٹسٹیکل ہے۔ شماریاتی؟ جی، شروڈنگر کی مشہور ویو ایکویشن جسے لوگ ایک ذرے کی لہر سمجھتے تھے، وہ دراصل کسی ایک ذرے کی لہر نہیں بلکہ کسی جگہ پر اس ذرے کے پائے جانے کے امکان یعنی پروبیبلٹی کی لہر ہے۔ واہ، تو یہ تو پوری سوچ ہی الٹ گئی۔ یعنی مسئلہ ہماری ناپنے کی صلاحیت میں نہیں بلکہ فطرت کے کام کرنے کے شماریاتی انداز میں ہے۔ بالکل۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ویو ایکویشن ایک انفرادی ذرے کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے رویے کے امکانات کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ نقطہ ہے جسے مصنف اپنی دلیل کی بنیاد بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب تک کہانی کو الٹا سمجھا ہے۔ کیسے؟ عام خیال یہ ہے کہ چونکہ ہماری پیمائش میں غیر یقینی ہے اس لیے کوانٹم تھیوری شماریاتی ہے۔ صحیح۔ مصنف کہتے ہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ چونکہ کوانٹم تھیوری اپنی بنیاد میں ہی شماریاتی ہے اس لیے ہمیں غیر یقینی کے اصول کو بھی شماریاتی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ پیمائش کی وجہ نہیں بلکہ شماریاتی فطرت کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر یہ فارمولے پیمائش پر حد نہیں ہیں تو پھر پچھلے 100 سال سے فزکس کی ہر کتاب میں یہی کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا سب لوگ غلط تھے؟ یہ ماننا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہائزنبرگ کے فارمولے غلط ہیں۔ اچھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارمولے بالکل ٹھیک ہیں لیکن ان کی تشریح غلط ہے۔ وہ اسے غیر یقینی کا اصول کہنے کے بجائے شماریاتی پھیلاؤ کے تعلقات یعنی اسٹیٹسٹیکل اسکیٹر ریلیشنز کا نام دیتے ہیں۔ یہ نام تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ ہاں، تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن اس کا مطلب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ اسے کسی مثال سے سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں آپ بہت سارے ایک جیسے ذرات مثلاً الیکٹرانز کو ایک بہت تنگ سوراخ یعنی سلٹ سے گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوراخ سے گزارنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ان سب کی پوزیشن کو ایک بہت چھوٹی سی جگہ پر محدود کر دیا ہے۔ اب غیر یقینی کے اصول کی روایتی تشریح کہے گی کہ اس عمل کی وجہ سے ہر ایک الیکٹران کی رفتار غیر یقینی ہو جائے گی۔ ہاں۔ لیکن مصنف کی تشریح یہ کہتی ہے کہ جب یہ الیکٹرانز دوسری طرف نکلیں گے تو وہ ایک گروہ کے طور پر ایک خاص شماریاتی پیٹرن میں پھیل جائیں گے۔ پھیل جائیں گے؟ جی، کچھ سیدھے جائیں گے، کچھ تھوڑا دائیں، کچھ تھوڑا بائیں، اور اس پھیلاؤ یعنی اسکیٹر کو ہم بڑی درستی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ سوراخ جتنا تنگ ہوگا یہ پھیلاؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اچھا، یعنی ہائزنبرگ نے ہمیں جو بتایا وہ ایک طرح سے آدھا سچ تھا۔ انہوں نے ایک انفرادی ذرے پر ایک پراسرار پابندی لگا دی، جبکہ اصل کہانی شاید ایک پورے گروہ کے رویے کی ہے۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ٹریفک میں ایک گاڑی کا بریک لگائے گی، لیکن آپ پورے ٹریفک کے بہاؤ کے بارے میں بڑی درست پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ ایک گاڑی کا نہیں، پورے سسٹم کا ہے۔ آپ نے اس کا خلاصہ بہترین طریقے سے کیا ہے۔ یہ ایک فرد کی کہانی نہیں، ایک پوری آبادی کا قانون ہے، اور یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے۔ جی۔ ہم فزکس کے ایک بنیادی ستون پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس نئی تشریح کا سب سے بڑا اور انقلابی نتیجہ اب سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوانٹم تھیوری شماریاتی پیشن گوئیاں کرتی ہے، جیسے کہ الیکٹرانز کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، تو ان پیشن گوئیوں کو جانچنے یعنی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ہر ایک کو ناپنا پڑے گا۔ بالکل، ہمیں ہر ایک انفرادی الیکٹران کی رفتار کو بالکل ٹھیک ناپنا پڑے گا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ مجموعی طور پر ان کا پھیلاؤ تھیوری کی پیشن گوئی سے ملتا ہے یا نہیں۔ یہ نکتہ سننے میں تو اچھا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہوا؟
کیا آج کوئی لیب میں جا کر پوزیشن اور مومنٹم ایک ساتھ ناپ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو یہ صرف ایک فلسفیانہ بحث نہیں رہ جاتی؟ نہیں، یہ صرف فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انفرادی پیمائشیں ممکن ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ راستہ جسے ہائزنبرگ نے ناقابل مشاہدہ اور ما بعد الطبیعتی کہہ کر فزکس سے نکال دیا تھا، وہ دراصل ضروری ہے۔ وہ دراصل تھیوری کو قابل آزمائش یعنی ٹیسٹیبل بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم انفرادی نتائج کو درستگی سے ناپ ہی نہ سکیں تو ہم شماریاتی پیشن گوئیوں کی تصدیق یا تردید کیسے کریں گے؟ صحیح۔ اس طرح وہ تصورات ما بعد الطبیعتی نہیں رہتے بلکہ سائنسی طریقہ کار کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک مکمل الٹ پھیر ہے۔ ہائزنبرگ نے جن چیزوں کو فزکس سے نکالنا چاہا تھا وہ دراصل فزکس کو قابل آزمائش بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ جی ہاں، یعنی جس دروازے سے وہ انہیں نکال رہے تھے پچھلے دروازے سے وہ واپس آ گئی۔ جی ہاں، اور اس نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے مصنف ایک خیالی تجربے یعنی تھاٹ ایکسپیریمنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں دو ذرات کے ٹکر کا تصور کیا جاتا ہے۔ قوانین فزکس کے مطابق اگر آپ ٹکر کے بعد ایک ذرے کی پوزیشن اور رفتار کو ناپ لیں تو آپ دوسرے ذرے کی پوزیشن اور رفتار کا بالکل ٹھیک حساب لگا سکتے ہیں بغیر اسے چھیڑے۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ اصولاً ایسی پیمائش ممکن ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور قابل تعریف بات ہے جو مصنف کی دیانتداری کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پیش کردہ اس مخصوص خیالی تجربے کے ڈیزائن میں بعد میں ایک خامی پائی گئی۔ جی، اور یہ سائنس کی خوبصورتی ہے، غلطیوں کو تسلیم کرنا اور دلیل کو بہتر بنانا۔ بالکل۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ ان کا بنیادی منطقی استدلال اس ایک تجربے پر منحصر نہیں تھا۔ دراصل آئنسٹائن، پوڈولسکی اور روزن کا مشہور زمانہ تجربہ ای پی آر پیراڈاکس۔ جی، ای پی آر پیراڈاکس، وہ اسی نقطے کو کئی زیادہ مضبوطی اور گہرائی سے پیش کرتا ہے۔ ای پی آر پیراڈاکس یہ تو کوانٹم فزکس کے سب سے پراسرار تصورات میں سے ایک ہے۔ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتی ہیں کہ یہ ہائزنبرگ کی تشریح کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ ضرور۔ ای پی آر کا بنیادی خیال یہ ہے کہ آپ دو ایسے ذرات پیدا کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، جسے انٹینگلڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فرض کریں یہ دو ذرات مخالف سمتوں میں سفر کرتے ہیں، چاہے وہ کائنات کے دو الگ کناروں پر ہی کیوں نہ پہنچ جائیں، ان کا آپس میں ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک ذرے کی پوزیشن ناپتے ہیں تو آپ کو فوراً دوسرے کی پوزیشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اگر آپ ایک کی رفتار ناپتے ہیں تو آپ کو فوراً دوسرے کی رفتار کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک ذرے پر پیمائش کر کے دوسرے ذرے کے بارے میں جو مجھ سے کروڑوں میل دور ہے معلومات حاصل کر سکتا ہوں بغیر اس دوسرے ذرے کو چھیڑے؟ بالکل، اور یہ ہائزنبرگ کی تشریح کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آئنسٹائن کا نقطہ یہ تھا کہ اگر آپ دوسرے دور والے ذرے کی رفتار کی بالکل ٹھیک پیشین گوئی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ذرے کی وہ رفتار ایک حقیقی چیز ہے۔ اچھا، وہ آپ کی پیمائش سے پہلے بھی موجود تھی، وہ کوئی دھندلی یا غیر یقینی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تجربہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ کوانٹم تھیوری شاید نامکمل ہے اور اس میں ایسی حقیقتیں چھپی ہیں جنہیں ہم ابھی نہیں جانتے۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کوانٹم تھیوری کا مشہور غیر یقینی کا اصول شاید وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے آئے ہیں۔ جی، یہ ہماری پیمائش پر کوئی پراسرار اور مطلق حد نہیں، بلکہ یہ ذرات کے گروہوں کے شماریاتی رویے کا ایک قانون ہو سکتا ہے۔ اور یہ بحث ریاضی کی نہیں بلکہ اس کے جسمانی اور فلسفیانہ معنی کی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں سوچنے کے لیے ایک آخری نکتہ یہ ہے کہ اس بحث کے نتائج بہت دور رس ہے۔ مصنف کے مطابق جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کازیلٹی یعنی علت و معلول کا قانون کوانٹم سطح پر ختم ہو جاتا ہے تو یہ کوئی سائنٹیفک نتیجہ نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ عقیدہ ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں مزید گہرے قوانین کی تلاش سے روک سکتی ہے۔ اچھا، شاید کوانٹم تھیوری ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ فطرت غیر یقینی ہے، بلکہ صرف یہ کہ اس کے قوانین کو سمجھنے کے لیے ہمیں شماریاتی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔
क्वांटम थ्योरी की बुनियादों पर हमारी ये गुफ्तगू यहीं ख़त्म होती है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जी नहीं। अगली नशिस्त में हम ये देखेंगे कि ये तसव्वुरात, ख़ास तौर पर साइंसी वजाहत और पेशीनगोई के बारे में हमारे नज़रियात साइंसी तरीक़ेकार पर कैसे असरअंदाज होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जब कोई कहता है कि ये बात साइंसी तौर पर साबित हो चुकी है, तो इसका असल में क्या मतलब होता है? हम सबके जहन में एक तस्वीर बनती है, सफ़ेद कोट में मलबूस साइंसदान, तजुर्बात और फिर एक हतमी नाकाबिले तरदीद नतीजा, जैसे न्यूटन की कशिशे सकल या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम मानते हैं कि ये सच है क्योंकि इनकी पेशगोइयां बार बार सच साबित हुई हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि साइंस इस तरह काम ही नहीं करती? क्या चंद कामयाब तजुर्बात किसी आफाकी कानून को हमेशा के लिए सच साबित कर सकते हैं? आज हम जिन ज़राए का जायज़ा ले रहे हैं वो साइंस के बारे में हमारी इस बुनियादी सोच को जड़ से हिला देते हैं। वो हमें दावत देते हैं कि हम सबूत और तस्दीक के इन आरामदेह तसव्वुरात से आगे बढ़कर इल्म को परखने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया अपनाएं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एक साइंसी नज़रिया अपनी साख्त कैसे बनाता है। क्या ये खुद को सच साबित करके बनाता है या खुद को गलत साबित करने की हर कोशिश में जिंदा बचकर? चलें सबसे आम ख्याल से शुरू करते हैं। जब किसी नज़रिए की पेशगोइयां पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि वो नज़रिया वेरीफाई हो गया है, यानी तस्दीक शुदा। ये तो सीधी सी बात लगती है ना? बिल्कुल, और सुनने में ये बहुत मंतकी भी लगता है। लेकिन यहीं पर फ़लसफ़े का एक बहुत पुराना और गहरा मसला सामने आता है। ज़राए ये वाज़े करते हैं कि किसी नज़रिए के हज़ारों नताइज का दुरुस्त साबित हो जाना भी उस नज़रिए को हतमी तौर पर सच्चा साबित नहीं करता। अच्छा? सबसे मशहूर मिसाल सूरज की है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी और इंसानियत ने अपनी पूरी तारीख में सूरज को हर सुबह मशरिक से तुलू होते देखा है। जी बिल्कुल। अरबों बार ये तजुर्बा दोहराया जा चुका है, लेकिन क्या हम 100% यकीन से कह सकते हैं कि सूरज कल भी तुलू होगा? नहीं, मंतकी तौर पर तो नहीं। मतलब हो सकता है कोई बहुत बड़ा सितारा उसे निगल जाए या कोई नामालूम कुदरती आफत आ जाए, लेकिन ये तो महज फलसफियाना मौशगाफियां नहीं लगती। अमली जिंदगी में तो हम इसी यकीन पर जीते हैं। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। साइंस भी तो इसी तरह के उसूलों पर चलती है ना, वो फितरत की यकसानियत का उसूल। जी, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये उसूल खुद साइंस का हिस्सा नहीं, बल्कि एक किस्म का माबादुल तबीयाती अकीदा है। अकीदा? यानी ये एक ऐसा बुनियादी मफरूज़ा है जिसे हम मान कर चलते हैं, उसे साबित नहीं कर सकते। साइंस इस उसूल को एक मुतालबे के तौर पर इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि फितरी कवानीन को मुस्तकिल होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर कल सूरज तुलू ना हुआ तो साइंस ये कहकर खत्म नहीं हो जाएगी कि ओह कवानीन बदल गए। बल्कि साइंसदानों को एक नया बेहतर नजरिया पेश करना होगा जो न सिर्फ ये बताए कि सूरज आज क्यों तुलू नहीं हुआ, बल्कि ये भी समझाए कि वो अरबों साल तक क्यों तुलू होता रहा था। यानी नए नजरिए को पुराने नजरिए की तमाम कामयाबियों को अपने अंदर समेटना होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो मसला ये है कि हम माजी के लाखों तजुर्बात की बुनियाद पर भी मुस्तकबिल के बारे में 100% यकीनी बात नहीं कर सकते। तो फिर अगर वेरिफिकेशन या तस्दीक का अमल मुमकिन नहीं है तो फिर हम किसी नजरिए पर भरोसा कैसे करें? क्या साइंस सिर्फ अंदाजों का खेल है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और माखुज के पास इसका एक बहुत दिलचस्प जवाब है, जिसका ताल्लुक एक नए लफ्ज से है। कौन सा लफ्ज? वो लफ्ज है कोरॉबोरेशन, यानी तौसीक। तौसीक। जी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तौसीक का मतलब सबूत या तस्दीक बिल्कुल नहीं है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा, कैसे? देखें, तौसीक इस बात का पैमाना है कि एक नज़रिया कितनी सख्त, कितनी बेरहम आजमाइशों का सामना कर चुका है। ऐसी आजमाइशें जिनका वाहिद मकसद उसे गलत साबित करना था। ओह। जब कोई नज़रिया इन हमलों से बच निकलता है तो हम कहते हैं कि इसने अपनी अहलियत साबित कर दी है, वो तौसीक शुदा है। ये तो बहुत दिलचस्प फर्क है। तो ये एक सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि एक जंगी रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नहीं बताता कि नजरिया सच है, बल्कि ये बताता है कि ये कितनी जंगें जीत चुका है, कितने हमलों को नाकाम बना चुका है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया अंदाज है। जी हाँ,
اور ذرائع میں اس لفظ کے انتخاب کے پیچھے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ مصنف نے پہلے ایک جرمن لفظ بیویرنگ استعمال کیا تھا، جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آزمائش پر پورا اترنا۔ خود کو اہل ثابت کرنا۔ جی، جب اس کا انگریزی میں ترجمہ کنفرمیشن کیا گیا تو مصنف نے سخت اعتراض کیا، کیونکہ کنفرم کرنے سے وہی مضبوط کرنے یا پکا کرنے کا تاثر ملتا ہے جو وہ رد کرنا چاہتے تھے، اور آخرکار انہوں نے corroboration کا لفظ چنا تاکہ یہ واضح رہے کہ ایک غیر جانبدارانہ رپورٹ ہے کہ نظریے نے اب تک کیسا پرفارم کیا ہے۔ بس تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نظریے کی توثیق اس بات سے نہیں بڑھتی کہ ہمارے پاس اس کی حمایت میں کتنی مثالیں ہیں۔ جیسے لاکھوں کالے کوے دیکھ کر بھی یہ نظریہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا کہ تمام کوے کالے ہوتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ اس کی بہترین مثال وہ سفید کوے والی ہے۔ اچھا؟ صدیوں تک یورپ میں سب کو یقین تھا کہ تمام کوے سفید ہوتے ہیں۔ یہ ایک مشاہداتی حقیقت تھی جو لاکھوں بار ویریفائی ہو چکی تھی۔ جی، میں نے سنا ہے۔ پھر وہ آسٹریلیا پہنچے اور ان کا پورا فلسفہ ایک کالے پرندے نے ڈبو دیا۔ بالکل، سائنس میں ایسے جھٹکے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ذرائع ملیکان کے تجربے کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، الیکٹران والے؟ جی، انہوں نے ایک الیکٹران پر موجود چارج کی انتہائی درست اور عین قیمت بتائی۔ یہ ایک بہت ہی مخصوص اور جرات مندانہ دعویٰ تھا۔ اسے غلط ثابت کرنا بہت آسان تھا۔ بالکل، بس کوئی ایک تجربہ کر کے اس سے مختلف قیمت نکال لے۔ لیکن جب کئی دہائیوں تک کوئی ایسا نہیں کر سکا تو اس نظریے کو زبردست توثیق ملی۔ یہ لاکھوں سفید کوے دیکھنے سے کہیں زیادہ طاقتور بات تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو بہترین نظریات وہ ہیں جو خود کو سخت ترین آزمائشوں کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن اب یہاں پر ماخذ ایک ایسی بات کرتا ہے جو پہلی بار سننے میں بالکل الٹی لگتی ہے۔ جی، اب کہانی میں اصل ٹوسٹ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہترین سائنسی نظریات وہ ہیں جن کے سچ ہونے کا چانس یعنی امکان یا پروبیبلٹی سب سے کم ہو۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ بہترین کھلاڑی وہ ہے جس کے ہارنے کا امکان سب سے زیادہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ واقعی ذہن کو گھما دینے والا نقطہ ہے، لیکن یہ اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ آئیے اسے ایک سادہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی ضرور، فرض کریں میرے پاس 2 پیش گوئیاں ہیں۔ پہلی، اگلے سال لندن میں کبھی نہ کبھی بارش ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ کل دوپہر ٹھیک 1:05 پر پکڈلی سرکس کے مجسمے پر بارش شروع ہوگی۔ ان میں سے کس کے سچ ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ ظاہر ہے پہلی والی کا، وہ تو تقریباً 100% یقینی بات ہے۔ بالکل، اور ان میں سے کون سی پیش گوئی سائنسی لحاظ سے زیادہ قیمتی ہے؟ دوسری والی، کیونکہ آپ اسے آسانی سے پرکھ سکتے ہیں۔ آپ کل دوپہر 1 بجے وہاں جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سچ ہے یا غلط۔ اچھا، اب سمجھا۔ جی، جس نظریے کا دائرہ کار جتنا وسیع اور جس کی پیش گوئیاں جتنی زیادہ مخصوص ہوتی ہیں، وہ اتنی ہی زیادہ چیزوں کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ جی، اور اس لیے اس کے غلط ہونے کے امکانات بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ایک نظریہ جو کہتا ہے تمام سیارے بیضوی مدار میں گھومتے ہیں، اس نظریے سے کہیں زیادہ جرات مندانہ اور قابل آزمائش ہے جو کہتا ہے کچھ سیارے شاید بیضوی مدار میں گھومتے ہیں۔ سیارہ چاہیے جو گول مدار میں گھومتا ہو۔ ایک منٹ، لیکن یہ بات ہضم کرنا اب بھی تھوڑا مشکل ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسدانوں کا کام بس عجیب و غریب دعوے کرنا ہے؟ نہیں، عجیب و غریب نہیں، جرات مندانہ۔ جیسے کوئی کہے کل ٹھیک دوپہر میں اولے پڑیں گے اور دوسرا کہے کل موسم خوشگوار رہے گا، تو سائنس پہلے زیادہ عجیب دعوے کو ترجیح دے گی؟ یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ نہیں، یہ پاگل پن نہیں بلکہ منظم جرات مندی ہے۔ یہ اٹکل پچو اندازے نہیں ہیں، یہ وہ بولڈ کنجیکچرز ہیں جو موجودہ علم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے آئنسٹائن نے کہا کہ کشش ثقل روشنی کو بھی موڑ سکتی ہے۔ بہترین مثال۔ اس وقت کے لیے یہ ایک انتہائی ناقابل یقین اور کم امکان والی بات تھی۔ ایک دیوانے کی بڑھ جیسی۔ بالکل، لیکن یہ پیشگوئی نیوٹن کی فزکس کے کچھ مسائل کا حل پیش کر رہی تھی، اور سب سے اہم بات، یہ قابل آزمائش تھی۔ اور جب 1919 میں سورج گرہن کے دوران سائنسدانوں نے دیکھا کہ سورج کے قریب سے گزرنے والے ستاروں کی روشنی واقعی مڑ گئی تھی تو آئنسٹائن کا نظریہ راتوں رات دنیا پر چھا گیا۔ جی، اگر وہ غلط ثابت ہو جاتا تو اس کا نظریہ رد کر دیا جاتا، لیکن چونکہ وہ اس انتہائی سخت آزمائش میں کامیاب ہوا، اس نے ہمیں کائنات کے بارے میں ایک بالکل نیا فہم عطا کیا۔ واہ،
تو سائنس کا کام محفوظ اندازے لگانا نہیں بلکہ ایسے دلیرانہ آئیڈیاز سامنے لانا ہے جن کو غلط ثابت کرنے کی کھلی دعوت ہو۔ یہی اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو ان سب باتوں کا سائنس کے عملی طریقہ کار کے لیے کیا مطلب ہے؟ ذرائع اسے ایک نیم استقرائی یعنی کوازی انڈکٹیو عمل قرار دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ایک نقشے کی مثال سے سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ سائنس کا سفر بہتر سے بہتر نقشے بنانے جیسا ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس نیوٹن کا بنایا ہوا دنیا کا نقشہ ہے۔ یہ صدیوں تک بہترین کام کرتا رہا، جی۔ لیکن پھر ہم نے تیز رفتار جہاز بنائے اور خلا میں جانا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ نقشہ بہت تیز رفتاری اور بہت زیادہ کشش ثقل والے علاقوں میں غلط ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نقشے پر کچھ جگہ غلط بنی ہوئی تھیں یا تھی ہی نہیں؟ بالکل۔ تو پھر آئنسٹائن آئے ایک نئے نقشہ ساز کی طرح۔ انہوں نے ایک نیا، زیادہ بڑا اور زیادہ تفصیلی نقشہ بنایا، اور اس نئے نقشے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں نہ صرف نیوٹن کے پرانے نقشے والے تمام علاقے بالکل صحیح جگہ پر موجود تھے، بلکہ وہ نئی اندیکھی جگہیں بھی شامل تھیں جہاں پرانا نقشہ کام نہیں کرتا تھا۔ بالکل۔ سائنس کا سفر اسی طرح آگے بڑھتا ہے، کم عالمگیریت والے نظریات سے زیادہ عالمگیریت والے نظریات کی طرف۔ اسی عمل کو ذرائع نیم استقرائی کہہ رہے ہیں۔ ماخذ میں ایک اور تشبیہ بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نظریات ایک مائع میں معلق ذرات کی طرح ہیں اور قابل آزمائش سائنس اس برتن کی تہہ میں جمی ہوئی تہیں ہیں۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے خیالات جو شروع میں محض فلسفیانہ یا مابعدل طبیعتی ہوتے ہیں، وہ اس مائع میں تیرتے رہتے ہیں۔ جیسے قدیم یونان میں ایٹم کا نظریہ۔ بہترین مثال۔ اس وقت یہ ایک خالص فلسفیانہ خیال تھا، اسے پرکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن صدیوں بعد جب ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہوئی تو ہم اس نظریے کو پرکھنے کے قابل ہو گئے، اور جب اس نے آزمائشوں کا سامنا کیا اور کامیاب رہا تو یہ اس مائع سے نکل کر نیچے تہہ میں جم گیا اور سائنس کے ٹھوس حصے کا حصہ بن گیا۔ اور آج بھی بہت سے نظریات جیسے اسٹرنگ تھیوری اسی مائع میں تیر رہے ہیں۔ جی، اس انتظار میں کہ کب کوئی انہیں پرکھنے کا طریقہ ایجاد کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس قائم شدہ حتمی حقائق کا کوئی مجموعہ نہیں ہے جیسا کہ ہم اسکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک مسلسل بہاؤ کی کیفیت میں ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ ذرائع کا اختتامیہ بہت گہرا اور اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سائنس حتمی علم یعنی ایپسٹیم نہیں ہے، یہ کبھی بھی سچائی تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے متبادل جیسے کہ امکان تک پہنچنے کا۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ اندازوں اور قیاس آرائیوں کا ایک منظم نظام ہے جسے تنقیدی آزمائشوں کے ذریعے قابو میں رکھا جاتا ہے۔ مقصد خود کو صحیح ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ سچائی کی مسلسل اور بے باک تنقیدی تلاش میں لگے رہنا ہے۔ سفر ہی منزل ہے۔ جی۔ آج ہم نے یہ سفر اس سوال سے شروع کیا تھا کہ سائنسی نظریات کیسے ثابت ہوتے ہیں، اور ہم ایک ایسی منزل پر پہنچے ہیں جہاں سائنس ایک متحرک، تنقیدی اور کبھی نہ ختم ہونے والی جستجو کا نام ہے۔ ہم نے یقین کی جگہ توثیق کو رکھا، جو دراصل کسی نظریے کا ایک رپورٹ کارڈ ہے کہ اس نے اب تک اپنی سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کیسے کیا ہے۔ اور یہ فرق بہت کلیدی ہے۔ سچائی ایک لازوال مطلق تصور ہے، اس کا تعلق وقت سے نہیں ہوتا۔ اچھا۔ لیکن توثیق ہمیشہ وقت کی پابند ہوتی ہے۔ یہ کسی خاص وقت تک کے شواہد کی بنیاد پر کسی نظریے کی کارکردگی کا جائزہ ہے۔ اسی لیے ماخذ کہتا ہے کہ ہمیں ہر توثیق کے ساتھ ایک تاریخ منسلک کرنی چاہیے۔ یہ نظریہ دسمبر 2025 تک اعلیٰ سطح پر توثیق شدہ ہے۔ کیونکہ کیا پتہ کل کوئی نیا تجربہ سامنے آ جائے جو اسے غلط ثابت کر دے۔ بالکل، جیسا نیوٹن کی فزکس کے ساتھ ہوا۔ توثیق سچائی کا متبادل نہیں، بلکہ سچائی کی طرف سفر کا ایک سنگ میل ہے۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ حتمی سچائی اور یقین کا تصور ایک بت کی طرح ہے جو علم کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے غور کرنے کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر سائنس کا مقصد حتمی سچائی تک پہنچنا نہیں بلکہ بہتر سے بہتر اندازے لگانے کا ایک مسلسل عمل ہے، تو اس سے نہ صرف سائنس بلکہ ہماری زندگی کے دیگر شعبوں میں علم کے بارے میں ہماری سوچ کیسے بدلنی چاہیے۔ یہ صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ جب ہم کوئی خبر پڑھتے ہیں، کوئی سیاسی دعویٰ سنتے ہیں یا اپنے کسی گہرے عقیدے پر غور کرتے ہیں،
تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا یہ سچ ثابت ہو چکا ہے، بلکہ شاید بہتر سوال یہ ہے اسے غلط ثابت کرنے کی کتنی سنجیدہ کوششیں کی گئی ہیں، اور کیا یہ ان کوششوں کے باوجود اب بھی قائم ہے؟ کیا ہوتا ہے جب ہم خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ کر یہ جاننے کی کوشش شروع کر دیں کہ ہم کہاں غلط ہو سکتے ہیں؟ ذرائع کا مشورہ ہے کہ حقیقی علم اور ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔